تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، دربار عالیہ گھمکوٹ شریف، گھمکوٹ شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، اللہ کی عطا کی ہوئی توفیق کے ساتھ ایک بار پھر ہم اس عظیم مسجد میں جو منصوب ہے خواجہ گھمکوٹ قدس سرہ العزیز کے اسم گرامی کے ساتھ، حضرت قبلہ صوفی عبداللہ صاحب نعمت برکاتہ قدسیہ یہاں تشریف فرما ہیں، اور ان کے صاحبزادگان حافظ اخلاق صاحب سب محبت کرنے والے یہاں موجود ہیں۔ اگر آپ لوگ تھک نہیں گئے ہیں، کیونکہ ذکر رسول ایسا ہے کہ اس سے تھکن ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن بشری تقاضے ہیں، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو تھوڑے تھوڑے قریب سب کلوز ہو جائیں تھوڑے تھوڑے، اور اس یقین کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پڑھیں کہ سرکار ایک ایک غلام کو دیکھ رہے ہیں اور ایک ایک غلام کی صدا کو سن رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جب حضور کا نام لیا جاتا ہے تو سرکار سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، اور جب حضور سن رہے ہوں اور دیکھ رہے ہوں تو غلام کی کیا حالت ہونی چاہیے وہ آپ خوب جانتے ہیں۔ محبت سے حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ تمام آپ نے پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ جس کی جھولی میں ہے سرکار کے در کے ٹکڑے، جس کی جھولی میں ہے سرکار کے در کے ٹکڑے، اس کو پھر کون سی نعمت کی کمی رہتی ہے، اس کو پھر کون سی
رہتی ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ ایک نئی نعت کے چند شعر اور کوشش کریں سب میرے ساتھ مل کے پڑھنے اپنی اور آپ سب کی شناخت میں دل سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خریدے گا میں دل سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خریدے گا چلیا میں سستا نہیں اتنا میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے سستا نہیں آپ کے ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے کہ صدیق و عمر صدیق و عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے صدیق و عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے میں
اپنے وقت میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اس نعت کا آخری شعر سماعت کیجئے. سرکار کے دامن سے الطاف ہوں وابستہ, سرکار کے دامن سے الطاف ہوں وابستہ, غم پاس بھی کیوں آئے, غم خار سے نسبت ہے, غم پاس بھی کیوں آئے, غم خار سے نسبت ہے, میں کچھ بھی نہیں لیکن حکم کے مطابق ایک بہت مشہور نعت میری الحمدللہ پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے. چند اشعار اس شعراء آفاق جو میں نے خود لکھی نعت اس کے پیش کرتا ہوں. آپ نے بے شمار دفعہ سنی, کندھے مکر کے طور پہ چند شعر پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ تمام احباب پیش کیجیے. پڑھیے.
बस वही जा सकता है जिसको हसन के बाबा की इजाजत होगी। हासिल नाथ से मैदान माशर का मंजर, जब हर तरफ नफसा नफसी का आलम होगा, बाप बेटे को, बेटा बाप को पहचानने से इनकार कर देगा, ऐसे में मेरे सरकार की सवारी आ जाएगी। जब हुजूर आएंगे तो मंजर क्या होगा? हश्र का दिन, हश्र का दिन भी अजब देखने वाला कि जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, फिर कयामत पे भी खुद के कयामत होगी। जुल्फ लहरा एक सहारा है कि हम आपके हैं, एक सहारा है कि हम आपके हैं। इसी निस्बत से सरे हश्र शफाअत होगी। टाइम अभी है, लेकिन आखिरी एक चीज मैं पेश करना चाहता हूं जो मुझे हुक्म दिया गया नैब साहब के, मौलाना आलम सिद्दीकी साहब के साहबजादे ने। वो खुद तो नहीं है इस वक्त मेरा ख्याल है, लेकिन बहुत सारे लोगों की मोहब्बत भी है। ये वो मनकबत है जो हर साल दुआ की महफिल में आस्ताना ये गंगोल शरीफ में मैं पढ़ता हूँ, और मैंने खालिसतन लिखी हज़रत ख्वाजा गंगोलवी के लिए। चंद शेर पिछली दफा भी पेश किए, एक दफा मोहब्बत से हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम चंद शेर उसके पेश करके मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ लो, सल्लल्लाहु
بادشاہ سائیں میں چمکا حبیب